تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات مبارکہ ہے اس میں کئی طرح کے بھید ہیں۔ آپ کا اس بستی میں پیدا ہونا جہاں بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں، والدہ محترمہ کا آپ کو دریا میں ڈالنا، اور جہاں سے بچوں کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے، اس اللہ رب العالمین کی قدرت، اس نے آپ کو وہیں پر آپ کی افزائش کا جو سبب فرمایا، آپ کی دیکھ بھال کا وہی ہاتھ جو ہیں وہ سبب کرتے رہے جہاں سے حکم جا رہا تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ کی شان، اللہ رب العالمین نے آپ کی افزائش کا سبب وہاں بنایا جہاں سے قتل کا حکم، اور اسی پیش نظر ہو رہا تھا، کیونکہ جو اس کے جادوگر تھے یا اس کے جو حساب کتاب والے تھے انہوں نے یہی اسے کہہ رکھا تھا کہ اس قوم سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے مشکل کا سبب ہو سکتا ہے یا جس سے تیری سلطنت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر اس نے ان کے بچوں کو پھر انہیں غلام رکھنے کے لیے، تاکہ وہ محکوم بھی رہیں، کمزور بھی رہیں۔ تو بے شمار پہلو ملتے ہیں فرعون کے ان پر ظلم کے۔ تو بنی اسرائیل پر جتنے بھی اس نے ظلم ڈھائے، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے اس کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پرورش کا سبب فرما دیا۔ پھر آپ کا وہاں سے اس موقع پر کہ جہاں ایک قبطی آپ کے ہاتھی طور پر مارا گیا، چونکہ وہ جھگڑ رہا تھا آپ کی قوم سے، آپ چھڑانے کو گئے، آپ نے اس کو مارا، تو وہ ایک ہاتھ ایسا پڑا، اتنی طاقت تھی آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے اس کو تو ایک گھوسا مارا، لیکن وہ لگا اس طرح کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا، وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ تو فرعون کا آپ کی اس ضمن میں قتل کا کہ سزا دی جائے، تو آپ وہاں سے باہر لے گئے، تشریف لے آئے، اور پھر ایک سفر ہے، پھر آپ کا خاندان کا آباد ہونا، شادی کا ہونا، اور واپس پلٹ کر جب آپ سفر پر ہیں تو کوہ طور پر آپ نے آگ کی جو روشنی دیکھی، آپ نے سمجھا کہ وہاں آگ جل رہی ہے، تو یہ خیال کیا کہ میں وہاں سے آگ لے آؤں یا کوئی انگارہ لے آؤں، تو بچوں کو، اہل خانہ کو آپ وہیں نیچے میدان میں چھوڑ گئے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو یہ آیا کریمہ وہاں قرآن کریم میں اس موقع پر بیان فرمائی ہے کہ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پس جب اس آگ کے پاس پہنچے تو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، یقیناً میں ہی آپ کا پروردگار۔ کتنا بڑا عطا اور کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس جہان فانی کی حیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوشبختی سے سرفراز فرمایا کہ کلام ذاتی آپ نے سنا۔ اب یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ ہے جسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں تو اللہ رب العالمین کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سماعت فرمایا، اور اس ساری سماعت کے ساتھ پھر واپس طور پر آنا اور بات کرنے کے ساتھ اتنی جذبات محبت کے، بندگی کے اتنے بلند ہوئے کہ نہ رہا گیا، کہا بار الہ میں دیدار باری چاہتا ہوں۔ گو یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، برداشت نہیں ہے اس عالم فانی میں کہ یہ دیدار باری کو برداشت کر سکے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ کے حوالے سے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ سبب کیوں ہے۔ اللہ نے دنیا کو سبب سے فرمایا، اللہ کریم کا ہوگا کن فیکون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تو اللہ کریم نے ہر معاملے کے لیے سبب فرمایا، کوئی فرشتہ مقرر ہے، کوئی سبب بنتا ہے تو آگے چیز چلتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ عقدہ جب مجھ پر کھولا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس عالم خلق میں یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کسی چیز کو بغیر سبب کے کچھ فرما دیں تو اس کی وجود کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بقا رہ سکے، یہ تباہ ہو جائے۔ برداشت ہی نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی جو کیفیت ہے وہ برداشت کر سکے یہ مخلوق فانی جہان۔ تو اللہ رب العالمین نے سبب سے فرمایا، اور یہ اس کی شان ہے جس چیز کو اس نے جیسے پسند فرمایا۔ ایک ضمناً بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔
تو وہ کیفیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب اولو العزم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ ہستیاں جنہیں اللہ رب العالمین نے چنا، پسند فرمایا مخلوق تک حق پہنچانے کے لیے، ان ہستیوں میں سے بلند پایا اور شان والے اللہ کے نبی اور رسول، ان کی جو ایمان کی کیفیت ہے اور دیدار باری کی جو انہوں نے تشنگی محسوس کی اور جس در سے اللہ کے حضور اظہار کیا، اور اللہ کی شان کریمی کہ اے موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکے، کتنا کرم اور احسان اللہ فرما رہے ہیں، نہیں تو فرما دیتے کہ نہیں آپ اس کے یہ دعا ہی نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ایک ذرہ تجلیات ذاتی کا فرمایا، سامنے پہاڑ کو دیکھو، یہ تو عالم خلق برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ ایک تجلی کا جو ذرہ ہے وہ سامنے پہاڑ پر پڑا، تو وہاں کے ذرے کی جو برداشت نہ تھی زمین کی، اس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ لیکن آپ غور کریں کہ بندگی کی یہ کیفیت کہ دیدار باری تعالیٰ کی طلب اس جہان میں اس درجے کی پیدا ہو گئی کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس کے حضور عرض کیا۔ پھر آپ غور کریں کہ ظاہری اسباب میں ممکن نہ تھا کہ فرعون کے لشکر کا مقابلہ ہو سکے، لاکھوں کی فوج تھی، اور دیکھیں کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل رات کو لے کر چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ رات نکل آئیں، رات کو نکلے، کوئی معلوم نہیں تھا قبطیوں کو کہ جی رات انہوں نے نکلنا ہے، تو جوں خبر ہوئی تو سمندر کنارے پہنچنے تک ان کا لاکھوں کا جو فوج تھی وہ تیار ہو کر وہاں پیچھے پہنچنے کو تھی۔ لیکن آج کا کوئی نظام نہیں ہے کہ جیسے آج ہے جی ہر کمرے میں کوئی الارم لگا ہوا ہے یا کوئی ہر جگہ کوئی اس طرح کیا ہے کہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں، کوئی بات فوراً نہیں، ایسا مربوط انہوں نے نظام ان کا تھا، فوجی اتنی مضبوط طاقت تھی کہ ایک اس خبر پر رات نہیں گزری تو ایک دفعہ اس عددی حصوں کو دیکھے تو صحیح نا جی کہ چند بندے جمع کرنے ہو تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اکٹھا کیسے ایک جگہ کرے، تو وہ کتنا بڑا لشکر جو ہے اس کا وہ جمع ہو کر اور وہاں تک صبح ان کے کنارے پہنچنے تک وہ پیچھے پہنچنے کو تھے۔ تو دنیا کے معاملات میں اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا فرمایا تھا کہ اس وقت اس کی طاقت کو کوئی دوسری جو بیرونی ممالک ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بجائے شکرانے کی کیفیت کہ وہ دوسری طرف چلے گئے، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا، میں پالنہار ہوں تمہارا، میں تمہارا روزی رساں ہوں اور میں مجھے سجدہ کرو، وہ دوسری طرف ناشکری کی طرف چلے گئے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے نا قرآن کریم میں کہ وہ برائی میں اور شدت میں ایک سر سے نکلا چلا جا رہا تھا، حدوں سے باہر جا رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی درد میں، جس قوم کی محبت میں، جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اس کی تو تھی ہی تھی۔ تو انبیاء اور رسول وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں انس کی ایک ایک کی درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے مقابل آئیں اور اللہ کی ناشکری کریں، جس کیفیت سے انہوں نے گزرنا ہے اس کے جو ادراک ہے وہ اس درد میں ان کے لیے بھی ان کے اندر درد ہوتا ہے کہ کاش یہ اس سے بچ جائیں، یہ اپنی بد نصیبی خود تیار کر رہے ہیں، یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، وہ درد بھی ہے۔ پھر قوم کی جو درد اور محبت اور جس کے لیے حکم اسے لے کر نکلے، قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں کہ پھر اس قوم نے جسے اللہ رب العالمین نے ایسے سخت ترین، جسے اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرما دیا اور دنیا کے سامنے قیامت تک وہ پڑا ہے اور رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے،